جٹھانی کی چالاکیوں سے بچنا چاہتی ہیں تو ان 5 باتوں پر ضرور عمل کریں، اور یہ 5 باتیں اپنے پلے سے باندھ لیں اگر آپ جٹھانی کی چالاکیوں سے بچنا چاہتی ہیں اور اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہیں تو۔ وہ کون سی 5 باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ انہی 5 باتوں پر عمل نہ کرتے ہوئے میں نے حد سے زیادہ دھوکے کھائے ہیں۔ ابھی ان کی مجھے سمجھ آئی ہے تو میں نے سوچا چلیں اپنی آنے والی جو نسل ہے، جو آنے والی بیٹیاں ہیں، کسی نہ کسی کے نصیب میں اگر کہیں ایسی جٹھانی آ جائے تو وہ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا لے۔ کئیوں کی شادیاں ہوئے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، اور کئی جو ہوں گی میری بیٹیاں جن کی ابھی نئی شادی ہوگی، اگر ان تک یہ ولاگ پہنچے گا تو شاید ان کے کسی کام آ جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگ نا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے اور ہر ایک کے دل کی مراد پوری ہو۔ اور اپنے دل کی مرادیں پوری کرنے کے لیے نا روزانہ رات کو سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ پاک آپ نے شکر الحمدللہ آپ نے ہمیں اچھا بستر دیا، کھانے کے لیے اچھا کھانا دیا، ہم کھا کے سو رہے ہیں، ہم بھوکے نہیں سو رہے۔ دن کے وقت اگر آپ کوئی بھی نئی چیز خریدتے ہیں، کپڑے خریدیں، جوتے خریدیں، اپنے رب کا رات کو بستر کے اوپر خوب ڈھیر سارا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ پاک شکر ہے کئیوں سے آپ نے مجھے بہتر رکھا، میں نے دن بھر آپ کے لیے کوئی نیکی نہیں کی لیکن آپ نے پھر بھی مجھے اتنا کچھ دیا۔ جب آپ اپنی زندگی میں یہ ایک لفظ لے آئیں گی نا، اور روٹین سے لے آئیں گی، روٹین سے عادت بنا لیں گی، اپنے بستر پر لیٹ کر آپ نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنی تبدیلیاں آئیں گی، اتنی تبدیلیاں آئیں گی کہ اللہ پاک آپ کو رزق سے بھی نوازیں گے اور غیب سے آپ کو ہر چیز دے گی۔ آپ اپنے دل میں سوچیں گی نا ایک چیز کو، مانگیں گی بھی نہیں، وہ چیز آپ تک پہنچ جائے گی۔ آپ کبھی آزما کے دیکھیے گا اس بات کو۔ اسی خوبصورت سی بات کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ تو یہاں آغاز میں اس پوائنٹ سے کروں گی کہ سب سے نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے نا کہ جس گھر میں آپ کی شادی ہو رہی ہے، اگر وہاں پہ آپ کی پہلے سے جٹھانی موجود ہے نا، تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں یہ چیز نہیں آنے دینی کہ اس کے زیادہ نمبر ہیں، اس کو سب زیادہ چاہتے ہیں، مجھے کوئی کیوں نہیں اتنا زیادہ چاہتا، میں نے اس سے زیادہ اپنی مقام بنانا ہے، اس سے زیادہ میں نے اپنی جگہ بنانی ہے، اور میں نے بالکل ٹوٹ پھوٹ جانا ہے گھر کے کاموں میں، اپنے آپ کو گھر کے لیے فقیر کر دینا ہے تاکہ جو ہے نا میں اپنی جٹھانی کی جگہ لے سکوں۔ یہ چیز آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں لانی، اس چیز کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا، اور ایسا کر کے آپ نے خود کو بالکل بھی نہیں تھکانا۔ میں نے اتنے سالوں سے اسی پر محنت کی، نہ تو میں کسی کی نظر میں اچھی بن سکی، نہ میں جو ہے نا کوئی انعام پا سکی، اور نہ ہی میں اپنا گھر بنا سکی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ جو پہلے بندہ ہوتا ہے نا، جو اپنی جگہ بنا چکا ہوتا ہے، اس کی جگہ آپ کبھی نہیں لے سکتے۔ آپ چاہے جتنی مرضی اچھائیاں کر لو، جب آپ سے کہیں پر کوئی ایک چھوٹی سی غلطی ہو جائے نا، تو وہ ساری اچھائیاں سب بھول جاتے ہیں اور اس برائی کو یاد رکھتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنے دل میں اس خواہش کو لائیں ہی نہ۔ جب آپ اس خواہش کو اپنے دل میں نہیں لائیں گی نا، یقین مانیں آپ پرسکون رہیں گی، اور جب آپ پرسکون رہیں گی نا تو آپ کے چہرہ بھی کھلا کھلا رہے گا، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کے بچے بھی خوبصورت اور صحت مند پیدا ہوں گے، آپ کا کوئی مس کیریج نہیں ہوگا۔ زیادہ تر جوائنٹ فیملی میں لڑکیوں کے مس کیریج اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ بظاہر وہ سب کے سامنے سب کچھ کھا پی بھی رہی ہوتی، آرام بھی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے مس کیریج ہوتا ہے۔ انہیں ہر جگہ یہ ٹینشن ہوتی ہے، یہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا، اپنے بارے میں سوچنا، ہر ٹائم سوچنا فلاں بندے نے یہ کر دیا، فلاں بندے نے میری جٹھانی کی تعریف کر دی، میری نہیں کی، یہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا، یہ اندر ہی اندر انسان کو کھائے جاتی ہے۔ میں اب ایسا کروں گی تو تاکہ میں اس سے اوپر ہو جاؤں، تاکہ سب میری تعریف کریں، تاکہ سب میری واہ واہ کریں۔ اچھا وہ اگر کریں گی بھی نا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا مطلب نکالنے کے لیے آپ کی واہ واہ کریں گی، پھر اس بات کو وہ لوگ بھول جائیں گے، اور جیسے وہ اس بات کو بھولیں گے نا، اس کے بعد انہوں نے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں رکھنا، اور ان کی وجہ سے جب آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ کے مس کیریج ہوں گے، آپ کے بچے نہیں بچیں گے نا، تو وہی میاں، وہی ہسبینڈ آپ کو خود ہی چلتا کر دے گا، جس کا آپ کے ساتھ بے انتہا پیار ہونا ہے پہلے، وہی میاں کہے گا اب میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی خاطر، ایسے رشتوں کی خاطر کیوں اپنا خون جلانا ہے؟ شادی کی شروعات میں آپ نے صرف اپنے اوپر توجہ دینی ہے اور اپنے شوہر پہ توجہ دینی ہے۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں نہ لائیں کہ فلاں جو ہے جٹھانی وہ بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے، میں نے اس تک پہنچنا ہے۔ ریس نہیں لگانی، مقابلہ نہیں کرنا۔ ایک تو اس چیز کو اپنی زندگی سے بالکل آپ نے آؤٹ ہی کر دینا ہے، سوچنا ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، کیونکہ شادی کے بعد زیادہ تر یہ ہوتا ہے نا کہ جٹھانیاں بھاگ بھاگ کے شادی کے دن میں کام کر رہی ہوتی ہیں،
अब जो नई दुल्हन आती है वो सोच रही होती है कि ये कितनी भाग भाग करी है, और सब उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, सब उसकी तारीफ़ भी करते हैं कि हाँ ये इतना काम करी है, बड़ी अच्छी है, इसने बड़े अच्छे तरीके से सारा संभाला है, बड़े अच्छे तरीके से इसने शादी के सारे फंक्शन अटेंड किए हैं, सारे मेहमानों को संभाला है, इतने काम किए हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उस लड़की के दिल में ये चीज़ आ जाती है ना कि अब मैं भी ऐसे ही करूँगी तो मैं भी सबकी वाह लूँगी, मैं भी सबकी तारीफ़ करूँगी। इंसान है ना, इंसान को तारीफ़ करवाना पसंद है। अगर आपके हस्बैंड भी है ना, आप उसकी तारीफ़ करेंगे तो ज़्यादा खुश होंगे। आप बीवी हैं, आपकी तारीफ़ आपके हस्बैंड करेंगे, आपको खुशी होगी, आपका खून बनेगा, आप ज़्यादा खुश होकर उससे मिलेंगी। इसी तरह जो है ना, ये ख्वाहिश कुदरती दिल में आ जाती है। लेकिन अभी मैं आपको एडवांस इसलिए बता रही हूँ, जिन बच्चियों की अभी नई नई शादी हो रही है वो इस चीज़ को अपने जहन में ना लाएं, इसको इग्नोर करें। आपने काम किस पे करना है, आपने क्या सोचना है? आपने ये सोचना है कि आपने अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपने बन ठन के रहना है, आपने खुश रहना है, आपने अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। आपने उसकी तारीफ़ खुद उसके सामने करनी है, सबके सामने नहीं करनी, अलग करनी है उसकी तारीफ़। देखिए, जब आप, ये दूसरा पॉइंट है, जेठानी की तारीफ़ करें, लेकिन अलग जब वो अकेली हो ना, अलग से, जिस तरह वो चालाकियाँ करती है इस तरह आप भी करें। सबके सामने उसकी तारीफ़ नहीं करनी, उसे अच्छा नहीं कहना। उसका पता है क्या वजह है? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अगर आपकी उसके साथ कहीं पे लड़ाई हो जाती है या कोई नाराज़गी बन जाती है ना, उन सब ने आपका, घर वालों ने आपका साथ नहीं देना। वो सब ये कहेंगे कि ये इसी मुँह से इसकी तारीफ़ करती थी, तो इसका मतलब है ये अच्छी है, जिसकी इसने खुद तारीफ़ की है। आज ये बुरी हो गई तो इसका मतलब है ये खुद बुरी है, इसलिए ये इसको बुरा कह रही है। तो इसका आपके फ्यूचर में आपको बड़ा नुकसान हो सकता है जब आप उसकी सबके सामने तारीफ़ करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर ले। आपने सबके सामने तो बिल्कुल उसे अप्रिशिएट नहीं करना। अलग से जहाँ वो अकेली हो, थोड़ी देर के लिए अगर करनी पड़ जाए, वैसे तो ज़रूरत ही नहीं है करने की, करें ही ना, ठीक है? अपने काम से काम रखें। एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा, तीसरा पॉइंट ये आपने करना है कि आपने कभी भी उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करना। वो आपको आके कहेगी ना कि हाय ये यहाँ पे ये सब ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये इस तरह तंग करते हैं, फ़लाँ की इतनी बुरी आदत है, और यहाँ पे रहोगी तो तुम्हें पता चलेगा ये कितने सख्त किस्म के लोग हैं, इनके साथ गुजारा करना इतना आसान नहीं है। जब वो आपसे ये बात कहेगी ना, तो आपने अपने ज़हन में ये सोचना है कि अगर ये इतनी बुरे हैं तो आप इनके साथ क्यों गुजारा कर रही हो, और क्यों इनको खुश करने के लिए इनकी चापलूसियाँ कर रही हो, क्यों इतने घर के काम कर रही हो, अलग क्यों नहीं हो गई? ये चीज़ आपने अपने ज़हन में लानी है उस टाइम, ठीक है? ये नहीं सोचना कि ये बुराइयाँ कर रही है तो आप उस, वो पता है क्यों वो आपके साथ, अगर आपकी बुराइयाँ करके आपका ज़हन अगर बनाएगी भी ना, तो आपका माइंड इसलिए बनाएगी कि ताकि आप इनके साथ और बुरे तरीके से रिएक्ट करें। आप बज़ाहिर तो उसकी बातें सुन लेंगी ना, उसके बाद आपके ज़हन कहीं न कहीं वो चीज़ जो थी ना वो दिमाग में बैठ जाती है, और उसकी वजह से बंदा फिर अगले बंदे को वैसा रिएक्ट करता है। जब वो एक बंदे के बारे में आपको बुराइयाँ करके आपको समझाएगी कि ये लोग ऐसे हैं, वैसे हैं, तो आप उसके मुताबिक आगे चलेंगी। जब आप उसके मुताबिक चलेंगी तो उन लोगों का आपके साथ और रवैया बुरा हो जाना है। हो सकता है वो ऐसे ना हों, ठीक है? तो आपने ये करना है तीसरे नंबर पे कि आपने उसकी बातों पर यकीन नहीं करना। जो भी बात करती है एक कान से सुने, दूसरे से बाहर फेंक दें। एक ये होगा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपने क्या करना है कि अपनी सास की, अपने ससुर की, किसी घर के किसी फ़र्द की भी कोई बात भी आपने अपनी जेठानी से नहीं करनी, कोई बुराई नहीं करनी उससे। ना ही अपने हस्बैंड की कोई बुराई करनी है, ना ही अपने हस्बैंड की कोई तारीफ़ करनी है। घर वालों की किसी के भी कोई बुराई उसके साथ नहीं करनी। पाँचवें नंबर पे आपने क्या करना है कि आपने अपने जो मैके वाले हैं ना, उनकी भी कोई बात अपनी जेठानी से नहीं करनी। मैके में चाहे कोई अच्छा है, बुरा है, या कोई भाभी है आपकी जिसका आपके साथ रवैया अच्छा नहीं है अपने मैके में, जेठानी बज़ाहिर आपके सामने आपकी दोस्त बनेगी, आपसे पूछेगी। अगर वो चलें, उसका अगर कोई ऐसा करैक्टर नहीं भी है, वो अच्छी भी है, तब भी आपने उसके साथ अपने मैके की भी कोई बुराई नहीं करनी। अब होता क्या है कि मैके की अगर आप बुराई करेंगी ना, तो कहीं न कहीं, कभी न कभी वो आपकी भाभी का, अगर आपकी जेठानी के साथ कहीं पे अलग से अगर वो बैठी ना, तो आपकी जेठानी ने ये बातें उसको तक पहुँचा देनी है किसी तरीके से। होगा क्या कि फिर आप ना अपने ससुराल वालों की रहेंगी, ना मैके वालों की रहेंगी, कि वहाँ उस मैके में जब आपकी भाभी तक वो बातें पहुँचेंगी, तो जब आप दोबारा मैके जाएँगी ना, तो आपकी भाभी आपके साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करेगी। बातें निकल जाती हैं, औरतें कहती हैं ना कि ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और फिर वो कोई बात वो खुद 10 घरों में जाके बता देती हैं। औरत चीज़ ही ऐसी है, मैं खुद भी एक औरत हूँ, तो ये फितरत है। जब इकट्ठी बैठती हैं ना, तो बात से बात निकाल ही देती हैं, किसी न किसी तरीके से किसी तक बात पहुँचा देती हैं। तो ये काम भी आपने नहीं करना कि आपने अपनी कोई बात उसके साथ शेयर करनी ही नहीं है। आपने कैसे रवैया रखना है कि अब आप सोचेंगे कि घर में रहना है, तो अब क्या करें, इसके साथ कुछ भी ना करें तो कैसे करें? आप जो काम आप कर रही हैं, घर के रूटीन के काम जो चल रहे हैं जिस तरह, उसी तरह उन्हें चलने दें।
ایکسٹرا آپ نے گھر کا جو کام کرنا ہے اس کے لیے اگر آپ نے کوئی مشورہ کرنا بھی ہے تو اپنی ساس سے پوچھیں کہ امی پہلے آپ کے گھر کا نظام اتنا اچھا چل رہا تھا، ایسے چل رہا تھا، ابھی میں آئی ہوں تو مجھے نہیں پتہ گھر کا سسٹم کیسے چلانا ہے، یہ کون سے کام کرنے والے ہیں، میں کیسے کروں، کہاں سے شروعات کروں، اپنی ساس سے پوچھیں۔ اپنی اگر ساس نہیں ہے تو اپنی نند، بڑی نند ہوگی، نند سے پوچھیں آپ، ٹھیک ہے، وہ رشتے پھر آپ کا کچھ ادب لحاظ کر دیں گے، لیکن جو جٹھانی والا رشتہ ہوتا ہے نا، میں نہیں سمجھتی یہ کبھی دوست بن سکتی ہے۔ میرے ساتھ تو آج تک میں نے اپنے محلے میں بھی نہیں دیکھا کہ کسی کی جٹھانی دوست بنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ تو کبھی وہ بنی ہی نہیں۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اگلا ایک اور جو سب سے خاص کام، آپ نے کبھی بھی اپنی جٹھانی سے پوچھ کے کھانے پینے کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کبھی بھی آپ کا چائے بنانے کو دل چاہ رہا ہے، آپ کا کھانا پکانے کو دل چاہ رہا ہے، یا آپ نے کوئی چیز آپ نے کھانی ہے، شام کو آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کچھ بھی آپ نے کھانا ہے، فریج سے آپ نے کچھ اٹھانا ہے، اپنی جٹھانی کی اجازت نہیں لینی۔ آپ نے اس کو بتانا نہیں ہے میں نے یہ لیا ہے یا میں یہ لے لوں، وہ آپ کا گھر ہے، آپ نے وہاں پہ روک جما کے رہنا ہے۔ آپ نے وہاں سے ہر چیز اس کے بغیر پوچھے آپ نے وہاں سے اٹھا لینی ہے اور کھا لینی ہے۔ یہ غلطی میں نے کی ہے، میں نے اپنی شروعات میں اپنی جٹھانی سے خود پوچھ پوچھ کے کام کیے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ مجھے کسی چیز کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ ہر چیز مجھے حساب کی ناپ تول کی دی جاتی تھی، اور پھر میں اسی میں کوڑتی رہتی تھی، اسی میں میں جلتی رہتی تھی کہ یہ کیا ہے، میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اگر ہاتھ لگاؤں تو وہ لڑائی کے بنا دیتی ہے، پھر سب اس کے سپورٹر کھڑے ہو جاتے ہیں، سب اسے کہتے ہیں ہاں یہ بڑی ہے نا، یہ حصے کر کے دے گی، اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر باقاعدہ میرے سر پہ مصلحت جو اتنے مسئلے بنائے جاتے تھے، ابھی شکر کیا ہے کہ میں الگ ہوں اور ابھی میری چیزوں پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے، ورنہ میں وہ تھی کہ میرے ہسبینڈ نے ان کے دودھ کے بل دینے ہیں اور دودھ انہوں نے مجھے ناپ کے دینا ہے، یہ یہاں تک میں نے برداشت کیا ہے۔ تو یہ باتیں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا، آنے والی ویڈیو میں بھی میں اس سے آگے آپ کے ساتھ اور بھی بہت ساری جٹھانی کے بارے میں معلومات جو ہے نا وہ شیئر کروں گی، جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ بھی۔ تو یہاں پہ میں نے آج کباب بنائے تھے، آپ کو امید ہے ریسپی تو سمجھ آ گئی ہوگی، اچھا اگر نہ آئے تو بتا دیجیے گا، اور اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔